اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اذا جب بدلنا ہم بدلتے ہیں آیاتن ایک آیت کو مکانہ آیاتن دوسری آیات کی جگہ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما جو ینزلو جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں انما تو تم انتا صرف افطرا پرواز کرنا یا جھوٹ بولنا، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم صرف افطرا پرواز ہو، جھوٹ بولتے ہو، بلکہ اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر لوگ، زیادہ لوگ، لا یعلمون جانتے نہیں، علم ہی نہیں رکھتے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نزلہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے، من ربکا اپنے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ فرمائیے نازل کیا ہے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت تاکہ ثابت قدم رکھے، اللہ زینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں، وہودن اور یہ ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ اور ضرور ہے، نعلم اور ہم خوب جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ یقولون کہتے ہیں، انما کہ انہیں تو یعلمہ سکھائے ہے، بشر انسان سکھاتا ہے کہ انہیں تو یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے، لسان زبان اللہ زینا وہ لوگ، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یلحدون حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ تعلیم میں قرآن کی نسبت کرتے ہیں، جس کی طرف یلحدون وہ موڑتے ہیں، اجمی ہے، وہذا یہ لسان زبان عربی زبان میں ہے، مبین کھلا، اور یہ قرآن فصیح بلیغ عربی زبان میں ہے۔ ان اللہ زینا بے شک وہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بی آیات اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا ہوں انہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ انما بے شک یفتری الکاذبہ یفتری باندھتے ہیں، کاذب جھوٹ تراشتے ہیں، یہ جھوٹ باندھتے ہیں وہی لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بی آیات اللہ کی آیات پر، واولئک یہ وہ لوگ ہم الکاذبون اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ یہ درست ہے کہ شریعت کے بیشتر احکام کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کوئی شرعی حکم ہی نازل نہیں ہوا قابل فہم نہیں۔ آخر یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ ملت اسلامیہ نے 12-13 سال کا یہ طویل عرصہ کسی نظام کے بغیر گزارا ہو، یقیناً یہاں جس احکام کا نزول ہوا، جس بے باکی سے انہوں نے زبان درازی کی، اسی قوت سے ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اسے لے کر روح القدس اترا ہے اور آپ کے پروردگار کے پاس لے کر آیا ہے اور حق کو ساتھ لایا ہے، جو کلام سراپائے حق ہو، جس میں باطل کی ذرا آمیزش نہ ہو، اور اس کو بھیجنے والا خود آپ کا رب ہو اور لانے والا ایک مقدس فرشتہ ہو جو ہر قسم کی انسانی کمزوریوں سے یکسر پاک ہو، نہ وہ نسیان کا مریض ہو کہ بھولنے کا امکان ہو، نہ اس کی کوئی ذاتی غرض ہو جس کی وجہ سے وہ اس میں رد و بدل کا خواہاں ہو، اور نہ وہ بددیانت اور خائن ہو، تو پھر اس کے لائے ہوئے کلام کو ماننے میں تأمل کرنا اور اسے افطرا کہنا ایک نادان کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ برمحل اور برموقع احکام کی تبدیلی میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کسی علیم و حکیم ہستی کا ہے جو ہر قسم کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے آگاہ ہے۔ یہ کتاب سراپائے ہدایت ہے، اور جو اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ فلاح و دارین ہے۔ جب انسان بکھلا جاتا ہے تو معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب قرآن کریم سے کے متعلق ان کے تمام شبہات کا جواب دے دیا گیا اور ان کو اس جیسی کتاب نہیں
تو اس کی چھوٹی سی صورت کی مانند صورت کے بنانے کے چیلنج نے جب ان کے لبوں پر مہر خاموشی ثبت کر دی تو کہنے لگے ان کو کوئی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ فرمایا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو قرآن پاک پر دانستہ ایمان نہیں لاتے، ناقابل تردید دلائل کے باوجود اپنی ضد سے باز نہیں آتے۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن کے مقدر میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری ہونے کا الزام لگانے کی گستاخی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افطرا بازی کرنا تو تمہارا شیوا ہے، جھوٹ بولنا تو تمہاری عادت ہے، میرے محبوب کا مقام تو بڑا بلند ہے، اس کے غلام بھی جھوٹ اور غلط بیانی سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے۔